السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلیل من عبادی الشکور۔ وقال تعالی: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال تعالی: ان تشکروا یرضه لکم ولا یرضى لعباده الکفر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا آتاک اللہ مالا فلیرک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ایسے ایسے انعامات کیا ہے کہ ان انعامات کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی کو باری تعالیٰ نے یوں فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، گننا چاہو، حساب لگانا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بلکہ سارے ہی انسان اگر گننے کے لیے بیٹھ جائیں تب بھی ممکن نہیں۔ سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو سیاہی میں بدل دیا جائے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا نہ شمار ممکن ہے، نہ اس کا احصاء کرنا کسی کے بس کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، جن میں سے چند تو وہ ہیں کھلی کھلی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ان کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے ان کا شکر نہیں بجا لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور جو بندے شکر نہیں بجا لاتے ان پر شدید وعید بیان کی ہے۔ شکر در حقیقت کہتے کسے ہیں؟ عربی میں شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قدر کرنے کے بارے میں۔ قرآن مجید میں خود باری تعالیٰ کے لیے بھی شکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بندوں نے اس کا شکر بجا لایا اور اس کی عبادت کی اور اس کی معرفت حاصل کی، اس کی قدر کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے ڈرے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ بندو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ناشکر لوگوں نے، نافرمان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یا اللہ کی تعظیم نہیں کی، یا اس کا شکر ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کے شکر کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن بندوں نے اللہ کا صحیح شکر ادا کیا، اللہ کی صحیح قدر کی، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، ان کا قدردان ہے۔ اسی لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا قدر کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے کہ انہوں نے جو اللہ کی قدر کی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، اللہ کا لحاظ کیے ہیں، وہ کس مقصد سے کیے ہیں اور کتنا کیے ہیں، اس کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شکر کے معنی یہ ہے کہ قدر کی جائے، اور اس کی اگر اصطلاحی تعریف یا اس کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ کسی منعم کی اس طرح پر قدر کرنا کہ اس کے انعامات کو یاد رکھ کر زبان سے اس کی تعریف کی جائے،
دل میں جو ہے اس کا احترام کیا جائے اور اعضاء سے اس کا اظہار کیا جائے. یہ ہے شکر کی مکمل تعریف. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حمد اور شکر. حمد کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ وہ زبان سے تعریف کرنے کے لیے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ شکر کے اندر عام ہے، چاہے وہ زبان سے تعریف ہو، چاہے وہ قلب سے ہو، چاہے وہ اعضاء کے ذریعے ہو، تو یہ شکر کے اندر شامل ہے. البتہ شکر کے اندر یہ ضرور ہے کہ کسی منعم کی، یعنی جنہوں نے انعامات کیے ہیں، ان کی تعریف کی جائے اور ان کے سامنے اظہار قدر کیا جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا اگر منعم ہے، یعنی منعم حقیقی کوئی ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات مختلف طریقے پر ہم پر نچھاور کیے ہیں. ہمیں ایمان کی دولت دی، سب سے بڑا انعام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں وجود بخشا، بہت بڑا انعام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے لیے سننے کی صلاحیت کان عطا کیے ہیں، اور دیکھنے کی صلاحیت آنکھیں عطا کی ہیں، اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دماغ اور قلب بھی تم کو عطا کیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ سب اللہ کے انعامات ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انعامات کی بدولت بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو بندے ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وعید بھی بیان کی ہے. شکر کے سلسلے میں جہاں ہم نے یہ سمجھا کہ شکر انعامات کی قدردانی کا نام ہے، تو اس کی جب تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انعامات سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن شکر ہی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مشرک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ شکر کرتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ کفر کرتے ہیں، شکر بجا نہیں لاتے. دوسرے کچھ وہ لوگ ہیں جو بہت تھوڑا شکر کرتے ہیں، یعنی جس طرح پر شکر کرنا چاہیے اس طرح شکر نہیں کرتے. اسی کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت میں کیا گیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا شکر کرتے ہیں. قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ایسے بندے بہت تھوڑا شکر کرنے والے ہیں کہ انعامات سے فائدہ تو بہت اٹھاتے ہیں لیکن شکر تھوڑا ادا کرتے ہیں. کس طرح پر؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پروردگار اگر اس مصیبت سے آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم آپ کا شکر ادا کریں گے. لیکن جب جو ہے نجات انہیں مل جاتی ہے، سمندر کی طغیانی سے بچ کر باہر نکل جاتے ہیں اور خشکی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح پر کبھی کبھار کوئی ان پر انعامات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کھلم کھلے واضح ہیں تو تھوڑا سا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ شکر کا شیوا نہیں اپناتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی اہتمام سے بجا لاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں ایسے بہت تھوڑے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جو مکمل شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، فرمانبردار بندے ہیں، اطاعت گزار بندے ہیں جو مکمل طور پر شکر ادا کرنے کی فکریں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں. اگر کبھی کبھار غفلت ہو جائے اور اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے غفلت میں مبتلا کر دیا تو فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں ہی کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے شکر گزار بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بڑھا کر دی جاتی ہے، کیونکہ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تم کو بڑھا کر دوں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری نعمت چھین لی جا سکتی ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہارے شکر ادا کرنے کا رب محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اس کی تو تعریف ہوتی ہی ہے، البتہ تمہاری ناشکری کرنے کی وجہ سے اس کا نقصان تمہیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر ادا کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الشَّكُورَ، ہم تو شکر گزار بندوں کو خوب بدلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا عوض عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا تو بہت بڑا اجر ان کے لیے طے ہے، مقرر۔ پھر اللہ نے جو اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو شکر بجان لانے والے ہیں، اس سلسلے میں یہ تفصیل ہے کہ شکر کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے شکر قلبی، یعنی ہم دل سے شکر گزار ہو جائیں، اس طرح پر کہ ہمارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پر نچھاور فرمائی ہیں، جو نعمتیں اس نے ہم کو دی ہیں، ان پر ہم ہمیشہ قلبی طور پر اور اطمینانی طور پر اپنے دل و دماغ سے شکر ادا کرتے رہیں۔ وہ اس طرح پر کہ اللہ نے ہم کو صحت کی نعمت دی ہے تو اس پر شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہم کو صحت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے اچھا سا ٹھکانہ دیا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارا دل مطمئن رہے کہ ہم کو جو اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے لیے الحمدللہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے سواری عطا فرمائی، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کبھی کوئی شکوہ نہ ہو کہ ہم کو تو جو ہے بالکل چھوٹی سی سواری ملی ہے، فلاں کو تو زیادہ ہے، اس طرح کا کوئی شکوہ نہ ہو۔ اس میں ایک بات ہے کہ بہتر کی تلاش کرنا برا نہیں ہے، بہتر کی تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے اس پر اطمینان نہ رکھنا اور اس پر شکوہ کرتے رہنا یہ شکر کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ قلبی طور پر ہم ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم کو اللہ نے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکوہ نہ کرنا ہی شکر ادا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نعمتوں کا شکر قلبی طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی طرف نظر کریں جنہیں وہ نعمت نہیں ملی ہے یا جو وہ نعمت سے محروم ہے۔ جیسے ہمیں کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ہم اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پی سکتے ہیں، تو اس پر بھی ہم کو اللہ کا شکر اس انداز میں قلبی طور پر کرنا چاہیے کہ ایسے بندوں کو دیکھیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میٹھا ہم کھا سکتے ہیں، عام آدمی کو اللہ نے ایسا جو ہے ایسی توفیق دی ہے کہ وہ میٹھے کو استعمال کر سکتا ہے، اسے کھا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے اس سے محروم کر دیے گئے ہیں، یعنی انہیں ایسا مرض لاحق ہے ذیابطیس یا شوگر جس کی وجہ سے وہ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ تو ہم دل میں اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں کہ پروردگار نے ہمیں جو ہے ایسی توفیق دی ہے، ایسا موقع فراہم فرمایا ہے کہ ہم جو ہے بہت ہی آسانی سے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ اور پیر ہمارے اچھے ہیں، تندرست ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، تو ہم ایسے جو اپاہج لوگوں کو دیکھیں جو ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں یا چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے جس سے ہم خرچ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے جو ہے گھر والوں کے لیے، تو شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم دل میں یہ محسوس کریں اور ایسے غریب بندوں کو دیکھیں جن کی اپنی ضروریات پورے طور پر نہیں ہو رہی۔ یہ سب شکر ادا کرنا در حقیقت قلبی شکر، اور ہم اس سے کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتے، یعنی ہمیشہ ہمارا قلب شکر ادا کرنے میں مشغول رہے۔ چلو بھائی کوئی موقع ایسا ہے کہ ہم قلبی طور پر شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمارا قلب اللہ کے شکر میں تر و تازہ رہے، جس طرح زبان اللہ کے ذکر میں جو ہے تر و تازہ رہتی ہے، مشغول رہتی ہے، تو ہمارا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں، اللہ کے ذکر میں بھی، اللہ کے شکر میں بھی مشغول رہے۔ یہ ہے قلبی شکر ادا کرنا۔ اسی طرح پر دوسرا طریقہ کار ہے زبان سے شکر ادا کرنا۔
زبان سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہر ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان سے بھی شکر ادا کرتے رہیں. کھانے کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہم کو کھانے کی توفیق دی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. پینے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ نعمت سے فائدہ اٹھا کر ہم زبان سے شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانی پینے کی، شربت پینے کی توفیق دی ہے، موقع عطا فرمایا. اب یہ روزمرہ کی جو دعائیں ہیں جن میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وہ سب در حقیقت زبان سے شکر بجا لانے کا طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو معذور ہے، بیمار ہے، تو اس وقت میں بھی زبان سے، یعنی اس کو مخاطب کر کے نہیں بلکہ اپنے دل میں یا اپنی زبان سے اپنے آپ میں اس طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ، کہ پروردگار کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو عافیت دی ہے ایسی مصیبتوں سے جس میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے. تو یہ در حقیقت زبان سے شکر ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی، انبیاء علیہ السلام کی جگہ جگہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. جہاں قلبی طور پر وہ شکر ادا کرتے تھے، زبان سے بھی شکر ادا کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے، بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا وہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے. اسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر یہاں تک بھی فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو نمل نے، چیونٹی نے اپنے چونٹیوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ کہ سلیمان کا لشکر جو ہے محسوس کیے بنا تم کو کچل دے گا، اپنے پیروں تلے تمہیں رون دے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی، انہوں نے جو ہے جانور اپنے اپنے انداز میں جو دیگر جانوروں سے کچھ کہتے ہیں اشارتاً کنایتاً اور آواز سے بغیر آواز کے، اس کو سننے کی صلاحیت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے بعد میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا اور یوں فرمایا کہ اے رب، اے میرے اللہ، آپ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسی توفیق دی کہ میں ان جانوروں کی گفتگو سمجھ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اشکر ام اکفر، کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا پھر میں ناشکری کرتا ہوں. تو قصہ یہ ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے ہمیں یہی بتایا ہے، ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر ہمیشہ ان کا دل اللہ کے شکر سے تر رہتا تھا. تو لہذا شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم زبان سے ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں، خصوصاً ایسے موقع پر بھی جہاں پر بظاہر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں اور یہ ایسا موقع ہے جہاں پر صبر کا ہے، لیکن صبر میں سے بھی کچھ مواقع ایسے تلاش کریں کہ اس میں بھی ہم شکر کو اختیار کریں، شکر کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. مثلا کسی آزمائش میں ہم مبتلا ہو گئے، اچانک کوئی حادثہ رونما ہوا، اس حادثے سے ہم کو چوٹ وغیرہ لگی، تو ایک تو یہ ہے کہ اس پر صبر کرنا چاہیے اور ساتھ میں شکر یہ ہے کہ اسی حادثے پر بات ٹل گئی، اس سے بڑا نقصان نہیں ہوا. چھوٹی چوٹ لگی ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے بڑی چوٹ سے محفوظ کیا ہے. اگر بڑی ہی چوٹ لگی ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بالکل ہی اپاہج کر دینے سے محفوظ رکھا ہے، ہاتھ یا پیر کے ضائع کرنے سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اس طرح پر زبان سے ہم کو اللہ کا شکر ان مواقع میں بھی ادا کرنا چاہیے جو مواقع صبر والے ہیں. اسی وجہ سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک تابعی ہے حضرت عبید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو نابینا تھا، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کا شکر بجا لا رہا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا
کہ دیکھو آپ کو تو آنکھ نہیں ہے، آپ تو نابینا ہیں، دنیا کو دیکھ نہیں سکتے، پھر کس طرح پر تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، پکڑنے چھونے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ ہاں اگرچہ کہ جو ہے میں آنکھ کی نعمت سے محروم ہوں، لیکن یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے شکر گزار بندوں کا طریقہ کار کہ وہ زبان سے بھی اللہ کا شکر اس انداز میں بجا لاتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ شکوہ اور شکایت پیش کی اور یوں کہا کہ میں مصائب میں مبتلا ہوں، گھرا ہوا ہوں، پریشان ہوں، مال و دولت کی جو ہے کمی ہے، اور میں روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، دینار و درہم نہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی تنگی میں مبتلا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ اس حالت میں بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیا تم مالدار نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو بالکل محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں 1000 درہم دے دوں، کیا تم مجھے اپنا ہاتھ دے دو گے، یعنی اپنے جسم سے جدا کر کے کاٹ کر میرے حوالے کر دو گے؟ اس نے کہا کہ میں تو اس پر راضی نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اپنا کان میرے حوالے کر دو گے کہ میں تمہاری سماعت کو چھین لوں، سننے کی صلاحیت کو کاٹ دوں اور تمہیں اس کے عوض جو ہے 1000 درہم دے دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس پر تیار نہیں ہوں۔ اسی طرح انہوں نے اور اعضاء کے تعلق سے پوچھا، ہر چیز میں اس نے انکار ہی کیا۔ تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے اللہ کے بندے، تم کتنے مالدار ہو، تمہارے پاس تو 1000 درہم والا ہاتھ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں اور پیر ہے، تمام کے تمام اعضاء ہیں۔ ان اعضاء کی موجودگی میں تم کتنے رئیس ہو، کتنے مالدار ہو۔ تم یہ مت سوچو کہ تم کس پریشانی میں مبتلا ہو، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی آسانیاں مرحمت فرمائی ہیں اور کتنی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے۔ تو یہی در حقیقت شکر بجا لانے کے لیے ہمارے لیے محویس کا کام دیتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یا ہم پر موجود جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر نظر کریں، ان کو دیکھیں، اور جو ان نعمتوں سے محروم کر دیے گئے ہیں یا جن کو یہ نعمتیں نہیں عطا کی گئی ہیں ان کو دیکھیں، تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ شکر ہم قلب سے بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو شکر ادا کرنے کا شکر قلبی ہے، اور دوسرا طریقہ ہے شکر لسانی، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شکر کو اظہار بھی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام ہم کو دیا ہے ان انعامات کو بیان کرنا کس طرح پر ہوگا ہے؟ عملاً ہم اس کا اظہار کریں۔ تو یہ شکر کو عملی طور پر ظاہر کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ جیسے اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھا پہنیں اور اس کا اظہار کریں۔ اللہ نے ہم کو اچھا دیا ہے تو اچھا کھائیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی کنجوسی نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی سواری مرحمت فرمائی ہے تو ہم اس سواری کا استعمال کریں، اس میں سفر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ان کے کپڑے نہایت بوسیدہ پھٹے پرانے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے بہت ہی محتاج ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال وغیرہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا اللہ کے رسول آتانی اللہ مالا من الابل والرقیق والغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو خوب مالدار بنایا ہے، میرے پاس جو ہے اونٹ بھی موجود ہیں، میرے پاس غلام بھی ہیں اور بہت ساری بکریاں بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم کو اس مال کے اندر استعمال کرتا ہوا دیکھے۔ تم ایسا ہرگز نہ کرو کہ اللہ نے تم کو تو مال دیا ہے، تم اس کو چھپا چھپا کر رکھ رہے ہو، استعمال نہیں کر رہے ہو، تو گویا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو، ناشکرہ پر اختیار کر رہے ہو۔ اذا آتاک اللہ مالا اراد ان یریک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس مال کو تم پر دیکھے، نظر کرے۔ تو شکر ادا کرنا اظہار کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے
اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہم جو ہے اللہ نے خوب دیا ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، یہ ہماری تواضع ہے۔ میرے بھائی تواضع انکساری یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے تو اچھا کھائیں، اچھا دیا ہے تو اچھا پہنیں، پہن کر بھی تکبر نہ کرنا در حقیقت یہ تواضع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا پہنتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں جو ہے میری حیثیت بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ تو بالکل کمزور ہیں، گرے ہوئے ہیں، اور تکبر میں آ کر کسی سے ملاقات نہ کرنا یا کسی کو جو ہے نیچی نگاہ سے دیکھنا، یہ تکبر ہے، یہ منع فرمایا گیا ہے۔ نعمتوں کے استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکر کی اظہار کی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عطا کیا ہے تو شکر ادا کرنا اس کا ایک طریقہ شکر کا اظہار بھی ہے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے اپنے اوپر استعمال کرنا۔ اسی طرح پر اعضاء اور جوارح سے بھی شکر ہوتا ہے۔ اعضاء اور جوارح سے شکر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی تکبر سے نہ چلے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے آدمی تو زمین میں جو ہے اترا کر اکڑ کر مت چل، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چلو، کیونکہ تمہارے اترا کر چلنے سے نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو، پھاڑ سکتے ہو، نہ جو ہے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ تو اعضاء اور جوارح سے شکر یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو استعمال کرتے ہوئے تواضع اختیار کریں، اپنی چال ڈھال میں، اپنی بول چال میں، اپنے گفتار میں، اپنے اخلاق میں، کردار میں تواضع چھلکنی چاہیے، شکر کا اظہار ہوتا رہنا چاہیے۔ اسی طرح پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بندوں میں وہ نعمتیں جو ہے بندوں میں بھی ہم ان نعمتوں کو ظاہر کریں، بندوں کو بھی پہنچائیں۔ اللہ نے کسی کو رئیس بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو ہے ضرورت مند محتاج بندوں تک بھی اس کے عطا کیے ہوئے مال کو پہنچائیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو جو ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ بھی شکر کے اظہار کا ایک عمدہ اور بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اچھا کھانا عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ کھائے تو اس کا شکر ادا کرے۔ کوئی اچھا پینے کا مشروب اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ مشروب پینے کے بعد اللہ کی تعریف کرے، اور تعریف کس انداز میں ادا ہوگی؟ شکر کس انداز میں ادا ہوگا؟ قلب سے بھی شکر ہو، زبان سے بھی شکر ہو، اعضاء سے بھی شکر ہو، اور شکر کا اظہار بھی اللہ کی نعمتوں کو اپنے جسم پر کر کے شکر ادا کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ضرورت مند بندوں کو بھی اپنی ان نعمتوں میں شریک کر کے شکر ادا کرے۔ پھر شکر کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا نقصان کیا ہے؟ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس پورے واقعے کی تفصیل سنانا مقصد نہیں ہے، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا اچھا پرفضا مقام عطا فرمایا تھا کہ جو ہے دونوں طرف سے ان کے راستوں میں جو ہے باغات تھے، اور ایسے اونچے اونچے درخت تھے کہ ان دو رویہ باغات سے، اس کے ان درختوں کے نیچے سے کوئی اگر آدمی گزرتا تو اسے دھوپ تک نہیں پہنچتی تھی، میلوں دور تک۔ اسی طرح عمدہ ان کا شہر تھا اور ان کی بستیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو چھین لیا، اور اس کے ان دو عمدہ باغات کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ہی ایسے کانٹے دار درختوں یا بیری کے یا کوڑ کے درختوں کے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے پودوں کے ایسے باغات بنا دیے، یا ایسی جھاڑیاں بنا دی جنہیں باغات تو نہیں کہا جا سکتا، بالکل ناکارہ جھاڑیاں، ایسی جھاڑیاں بنا دی کہ جو ہے کانٹے دار ہیں، جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ اس سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری اگر کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے گا۔ اسی طرح پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت عطا فرمائی ہو، اس نعمت کی شکر گزاری کرنا ان طریقوں سے ضروری ہے۔ اگر ہم نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو نعمتوں کو فوری طور پر چھین لے گا،
یا یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر نعمتیں تو باقی ہیں، لیکن آخرت میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سوال کرے گا، اور شکر ادا نہ کرنے کی بنا پر جو ہے سزا دی جائے گی۔ چنانچہ سورہ تکاثر کی جو آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ تم کو ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اتنی نعمتیں پروردگار کی اللہ تعالیٰ کی کہ ان نعمتوں کو ہم نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں، تو ان تمام نعمتوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی۔ جو جو نعمت ہم کو حاصل ہے، جتنی نعمتیں ہم کو یاد ہیں یا ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں، ان نعمتوں کا نام لے کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر ادا کرنے کی بہت قدر فرماتا ہے، اور نعمتوں میں اضافہ کر کے عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بہت بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شکر ادا کرتے رہنے اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔